بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس دور میں ہر جگہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہم لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں شفاعت تو کرنی چاہیے، ان کے لیے تگ و دو کرنا، ان کے لیے سفارش کرنا، ان کے لیے جیسے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 1432 حدیث نمبر، راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجت قال اشفعوا تؤجروا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا سائل مانگنے کے لیے، یا یہ کہ آپ کی خدمت میں کوئی درخواست کی جاتی ضرورت کی کہ آپ مدد کریں، تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں ایک دوسرے کی سفارش کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپ نہیں کر سکتے تو دوسروں کے پاس جو اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں سفارش کرنا چاہیے، تاکہ تمہیں اجر دیا جائے اور تم ماجور ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو چاہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رؤوف الرحیم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ اپنی امت کے لوگوں پر بڑے مہربان شفیق ہیں، اور ان کی کسی بھی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل بہت تڑپتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ کہتے ہیں ان الرجل يسألني الشيء فأمنعه، انسان کوئی آتا ہے مانگتا ہے مگر اس کی ضرورت کو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ حتی تشفعوا فیہ وتؤجروا، یہاں تک کہ تم لوگ سفارش کرو تو تمہیں سفارش کرنے پر اس کو اجر ملے گا، کہ اس آدمی کے بارے میں جانتا نہیں، اس کو میں دیتا نہیں ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم شفاعت کرو تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اگر مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں شفاعت کرنا، سفارش کرنا، اور کسی کے لیے مدد کرنے کے لیے جہاں اس کا کام پورا ہو سکتا ہے، اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تگ و دو کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی کسی بیوہ، یتیم اور مسکین اور محتاجوں کے لیے کوشش کرتا ہے تو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بات بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کام کرو، اور اللہ تعالیٰ نبی کے زبان سے فیصلہ جو فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اور شفاعت کرنا یعنی سفارش کرنا، سفارش کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی تگ و دو کا، اس کی محنت کا اور اس کی سفارش کرنے کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سفارش قبول ہو جائے، کیونکہ سفارش کرنے کے بعد میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا اس سے، لیکن اس نے ہماری بات سنی نہیں ہے، ہماری بات پر سفارش پر قبول نہیں کیا، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ قصہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ اور مغیث ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، غلام تھے، اور ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی بریرہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان خلا کرا دیا۔ خلا کرا دینے کے بعد میں مغیث جو صحابی تھے، بڑے عاشق تھے، بڑے محبت کرنے والے، بڑے بے انتہا چاہنے والے، کس کو؟ اپنی بیوی کو۔ جب اس نے چھوڑ کر خلا لے لیا تو ان کے پیچھے پیچھے مدینے میں روتے ہوئے پھرتے تھے کہ بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بریرہ کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے، اور ان کا نام مغیث ہے، گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، رو رہا تھا، اور اس کے آنسو، داڑھی پر بھی اس کے آنسو بہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے کہا یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ، اے عباس، اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ عباس دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ آدمی کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عاشق ہے کہ بیوی کے پیچھے رو رو کے پھر رہا ہے، بڑا رحم آ رہا اس پر۔ ومن بغض بریرہ مغیثا، اور یہ بھی تعجب ہے کہ بریرہ جو کہ اللہ کے نبی نے جب خلا کرا دیا
تو وہ کتنی نفرت کرتی ہے مغیث سے. مغیث صحابی سے بریرہ نفرت کرتی ہے شدت کے ساتھ میں، اور یہ شدت کے ساتھ میں اس کا عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے. تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت اور بڑی مہربانی آئی مغیث پر. مغیث کا رونا اور اس کے پیچھے پیچھے جانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سفارش کی. لو راجعتی ہی قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأمرنی، کہا اے اللہ کے نبی نے کہا بریرہ ذرا اپنے مغیث کو واپس لے لو، اپنے عاشق کو جو اتنے محبت کرتا ہے تم سے. تو بریرہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے، تأمرنی؟ قال انما انا اشفع، کہا کہ میں تو سفارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ چاہے تو اس کو، آپ کی مرضی. قالت لا حاجت لی فی، لا حاجت لی فی، کہا کہ مجھے، بریرہ کہتی ہیں کہ مجھے مغیث میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین سرکار مدینہ اور اتنے عظیم الشان پیغمبر کی سفارش کو ایک ادنا امتی بریرہ انکار کر دیتی ہے، بولے آپ کا حکم نہیں ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام سے ناراض نہیں ہوئے، اور آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کی شفاعت تھی، اور شفاعت اس نے کہا مجھے آپ کی شفاعت منظور نہیں. تو اس طرح سے کوئی بھی انسان کسی بڑے انسان کے پاس جا کر جب شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اور اس کی سفارش قبول نہ کرے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. یہی بات آپ کو بتانا ہے. اصل بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں کرنا، اگر نہیں تو سفارش کرنا، شفاعت کرنا، اور ان کے لیے تگ و دو کرنا، لوگوں کے پاس جانا، ان کے لیے محنت کرنا ہے. اس پر اگر کامیاب نہیں ہوئے، آپ کی بات کسی نے نہیں سنی، انکار کر دیا، آپ کو دھتکار دیا، تو آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کی کاوش کا آپ کو اجر ملے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اور دل کبھی بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل چھوٹا نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا. تو اس طرح سے دوستو آج کا جو آپ کا پروگرام ہے وہ یہ کہ اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ. تو آدمی کسی کے لیے بھی محنت کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اپنے لیے تو ہم کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی ہم کوشش کریں، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، کسی کے دکھ، پریشانی اور الم اور غم اور حزن و ملال کو دور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.